بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی فوجیوں کے موبائل فون اب ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کے موبائل فون اب ان کی حفاظت کی بجائے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایران کے حملوں کے دوران فوجی بدحواس ہو کر بھاگتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہیں اور انہیں گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو کر ایران تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایران ان ویڈیوز سے ایئر بیسز کی لوکیشن، بچے ہوئے کمروں اور چھپنے کی جگہوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ نتیجے میں اگلے حملے زیادہ درست اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ امریکی فوج نے اب فون ضبط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین نے ایران کو ایئر ڈیفنس سسٹم بیچ دیے، امریکہ پریشان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، لیکن اس بار امریکہ کی پریشانی ایران سے نہیں بلکہ چین سے بڑھ گئی ہے۔ کل روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین نے ایران کے ساتھ ایئر ڈیفنس کے لیے 60 سے 70 ملین ڈالر کا بڑا معاہدہ کر لیا ہے۔ اس سودے کی کھیپ اب پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند دن پہلے چین اور روس کو خبردار کیا تھا کہ ایران کو ہتھیار نہ دیے جائیں۔ اب امریکہ نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ وہ روس اور چین کی طرف سے ایران کو ہتھیار بھیجنے کی کسی بھی کوشش پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نئی پیش رفت نے مشرق وسطیٰ کے منظرنامے کو بدل دیا ہے۔ امریکی فوجی قیادت بڑھ چکی، ڈونلڈ ٹرمپ غصے میں۔ ایران کے خلاف جنگ بڑھنے کے معاملے پر امریکی فوجی قیادت دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر بڑے فضائی حملے چاہتے ہیں جو 2 ہفتے تک چل سکتے ہیں، جبکہ جنرل ڈین کین اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزت ایئر ڈیفنس ذخائر بچانے کے حق میں ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت فیصلہ کرنا ہوگا۔ اے بی سی نیوز کے مطابق نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ آپے سے باہر ہو گئے اور فوجی آپشنز پر چلائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ مذاکرات کام کر رہے ہیں اور نہ ہی فوجی دباؤ۔ امریکی حکمت عملی اس وقت ناکام نظر آ رہی ہے۔ اردن میں امریکی فوج کے اخراج کا مطالبہ۔ اردن میں امریکی فوج کی موجودگی اب بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ مختلف شعبوں کے سینکڑوں افراد نے کھلے خط پر دستخط کر کے حکومت سے امریکی فوج کے اخراج کا مطالبہ کر دیا۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق اس خط میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی افواج کی موجودگی اردن کی خود مختاری، سیکیورٹی اور معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جب ایک رکن نے امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر تعزیت کی تجویز دی تو شدید احتجاج ہوا۔ ایک رکن نے امریکی فوج پر بچوں، خواتین اور بزرگوں کے قتل کا الزام بھی عائد کر دیا۔ عرب ممالک میں امریکی اڈوں کے خلاف ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نیوی نے ایرانی جہاز کے عملے کو ریسکیو کر لیا۔ پاکستان کی بحریہ نے ایک بار پھر انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ ایرانی جہاز کا انجن گوادر کے قریب 120 ناٹیکل میل دور فیل ہو گیا۔ مونسون کے موسم میں بھی پی این ایس تیمور نے پہنچ کر 19 عملے کے ارکان کو کھانا پہنچایا اور پانی اور طبی امداد فراہم کی اور محفوظ ساحل تک پہنچایا۔ اس احسان کے جواب میں ایران نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا۔ بلومبرگ کے رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایران سے بات چیت کر کے کم از کم ایک قطری ایل این جی کھیپ کے لیے آبنہ حرمت سے محفوظ گزرگاہ حاصل کر لیا۔ پاکستان اس وقت منفرد پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ حوثیوں کے حملے کے بعد سعودی عرب عالمی اتحاد بنا رہا ہے۔ یمن کے حوثی گروپ انصار اللہ نے سعودی عرب کے آل ٹینکرز پر حملے شروع کر دیے ہیں اور بحری ناکہ بندی کی دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے ریڈ سی میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ درجنوں ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ یمنی وزیر اطلاعات کا دعویٰ ہے کہ حوثی باب المندب میں ٹول ٹیکس وصول کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ ریڈ سی اب محفوظ نہیں رہا اور صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ نئی صورتحال خطے کی تجارت اور سیکیورٹی دونوں کو متاثر کر رہی ہے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر دی۔ امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جنوبی بندرگاہوں پر دوبارہ نافذ کردہ بحری ناکہ بندی کے تحت اب تک 20 تجارتی جہازوں کو واپس موڑا جا چکا ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں ناکہ بندی دوبارہ لگائی گئی تھی، جس کے بعد گزشتہ روز تک 18 جہاز روکے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 2 جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ امریکی افواج نے 2 جہازوں کو ناکارہ بھی بنا دیا اور 2 دیگر جہازوں پر چڑھ کر تلاشی لی۔ دونوں فریقین اب ناکہ بندی اور کارروائیوں کو سختی سے نافذ کر رہے ہیں۔
یہ صورتحال جنگ کی شدت میں اضافے کی واضح علامت ہے۔ امریکہ کے رات بھر ایران پر فضائی حملے۔ اردن میں امریکی اڈے پر ایرانی سرپرائز حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق مشرق وسطی میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ رات بھر ایران کے جنوبی علاقوں میں دھماکے سنے گئے۔ نیشم جزیرے وہ شہر صوبے جہاں ایران کا واحد جوہری بجلی گھر واقع ہے، بندر عباس، ابو موسیٰ، کیش اور کیشم جزیرے سے دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایرانی میڈیا نے جانی نقصان کی فوری تصدیق نہیں کی۔ یہ پہلی بار ہے کہ جب ایران نے پہل کی اور امریکہ جواب دے رہا ہے۔ ریاض ایئرپورٹ پر دھماکے کئی گھنٹے بند رہا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کئی گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ تجارتی طیارے چکر لگاتے رہے اور لینڈنگ کی اجازت نہ مل سکی۔ کچھ امریکی فوجی طیارے ریاض سے پرواز بھرتے نظر آئے اور ایئر ڈیفنس سرگرمیاں بھی ریکارڈ کی گئیں۔ سعودی شہری ہوابازی اتھارٹی نے تمام آنے والی پروازوں کو روک دیا۔ یہ ایئرپورٹ ویژن 2030 کا اہم حصہ ہے، جسے بین الاقوامی ہب بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حملے کا باضابطہ دعویٰ ابھی سامنے نہیں آیا۔ ایران نے امریکہ اور اتحادیوں کو سزا دینے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اللہ کی مدد سے آج جارحہ کو سزا دی جائے گی۔ یہ بیان امریکی رات کے حملوں کے بعد سامنے آیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی عوام دشمن کے خلاف ثابت قدم ہیں، ہم نہیں جھکیں گے اور ناانصافی کا بدلہ لیں گے۔ IRGC نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف آپریشن کسی بھی لمحے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سزا صرف بحرین اور کویت تک محدود رہتی ہے یا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک تک پھیل جاتی ہے۔ اردن نے 5 ایرانی میزائلوں کو مار گرایا۔ اردن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی سرحد سے فائر کیے گئے 5 میزائلوں کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور افواج ہائی الرٹ پر ہیں۔ اس کے ساتھ عراق میں ایران نواز گروہ سعودی عرب اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کویت میں ایک چینی کمپنی پر حملہ ہوا، جبکہ حوثی سعودی آئل ٹینکرز پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مصر میں بھی پہلی بار حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ جنگ کا دائرہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ حوثی رہنماؤں کی سعودی عرب کو کھلی دھمکی۔ یمن کے حوثی لیڈر عبد المالک الحوثی نے سعودی عرب کو سخت وارننگ دیتے ہوئے دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب جواب برابر کا ہوگا۔ ایئرپورٹ کے بدلے ایئرپورٹ اور بندرگاہ کے بدلے بندرگاہ نشانہ ہوگی۔ ناکہ بندی کے بدلے ناکہ بندی پہلے ہی لگائی جا چکی ہے۔ حوثی جنگجو گزشتہ 2 ہفتوں میں سعودی آئل ٹینکرز، ریڈ سی کے جہازوں اور جازان کی تیل سہولیات کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ باب المندب سے گزرنے والی جہاز رانی کئی مہینوں کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ خطے میں تصادم مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ روس نے یوکرین پر شدید میزائل اور ڈرون حملہ کر دیا۔ روس نے ایک ہی رات میں یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملہ کر دیا۔ صدر زیلنسکی کے مطابق بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ 280 سے زائد ڈرونز کا استعمال کیا گیا، جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے۔ ڈنپرو ریجن میں ایک بیلسٹک میزائل سے پورے خاندان کے 5 افراد، والدین اور 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ دویو میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس کی ایئر ڈیفنس نے 260 سے زائد ڈرونز مار گرائے۔ یہ حملہ پورے ملک میں دہشت پھیلانے والا ثابت ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب کا اردن میں متعدد امریکی F-35 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی بیس پر کیے جانے والے حملوں میں متعدد F-35 جنگی طیارے تباہ ہوئے اور کویت میں امریکی فوجی ہیلی کاپٹر بھی نشانہ بنے ہیں۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن کے الزرق ایئر بیس پر حملے میں 3 F-35 اسٹیلتھ جنگی طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب کے ایروسپیس فورس کے فائٹرز نے ایئر بیس پر ڈیولپمنٹ ریمپ اور مینٹیننس ہینگر پر موجود امریکی F-35 لڑاکا طیاروں پر حملہ کیا اور کئی بیلسٹک میزائل داغے، جن کے نتیجے میں 3 F-35 لڑاکا طیارے مکمل تباہ کر دیے گئے۔ جب تک امریکی دھمکیاں اور مداخلت جاری ہے، اپنا ہرمز نہیں کھولیں گے۔
ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جب تک خطے میں امریکہ کی جانب سے دھمکیاں اور مداخلت کا سلسلہ جاری رہے گا، اس وقت تک آبِ ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آبِ ہرمز ہمارا علاقہ ہے اور پاسداران انقلاب کی بحریہ کے بہادر جوان بھی بھرپور انداز میں کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ کسی بیرونی عناصر کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی جو ہزاروں کلومیٹر دور سے آیا ہو۔ امریکہ اور ایران کو دوبارہ اسلام آباد معاہدے کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ کچھ دن صورتحال میں بہتری رہی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فریقین کو اسلام آباد ایم او یو پر واپس لایا جائے۔ پاکستان ایران امریکہ معاملے میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔